A national emergency has been called in Israel as strong winds and high temperatures. ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے قدرت خاموش نہیں رہتی. یہ الفاظ ہم نے تاریخ میں بارہا سنے ہیں، مگر آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. جہاں ایک طرف اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا تھا، وہیں اب اس کی اپنی زمین پر آگ نے قیامت برپا کر دی. کیا یہ محض اتفاق ہے یا قدرت کی طرف سے ایک واضح پیغام؟ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اسرائیل میں آگ کیسے لگی اور تل ابیب میں ہی کیوں لگی. کیا یہ ایک اور سازش ہے یہودیوں کی یا پھر اللہ کا عذاب؟ 30 اپریل 2025 کو اسرائیل کی سرزمین پر ایک ایسا منظر دیکھا گیا جس نے حکومتی نظام، فائر بریگیڈ اور شہریوں سب کو ہلا کر رکھ دیا. یروشلم کے نواحی علاقے خصوصاً ایترون اور شاعری ہگائی میں شدید جنگلاتی آگ بھڑک اٹھی. یہ آگ کچھ ہی گھنٹوں میں ہزاروں ایکڑ پر پھیل گئی. تقریباً 6170 ایکڑ جنگلات اس میں جل کر راکھ ہو گئے. کم از کم 10,000 لوگوں کو فوری طور پر علاقے سے نکالا گیا. 9 دیہاتوں کو خالی کرایا گیا، اہم شہراؤں کو بند کر دیا گیا اور زندگی ایک دم رک گئی. وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسے قومی خطرہ قرار دیا اور دنیا بھر سے امداد کی اپیل کی. 93 فائر بریگیڈ ٹیمیں، درجنوں طیارے اور اسرائیلی فوج آگ بجھانے میں مصروف ہو گئیں. 20 سے زیادہ فائر فائٹر زخمی ہوئے اور بہت سے شہریوں کو شدید دھوئیں کی وجہ سے ہاسپٹل میں لے جایا گیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ کی 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ شدید گرمی اور خشک موسم، تیز ہوائیں، انسانی غفلت یا ممکنہ طور پر شرارت. یہ سب کچھ ابھی تصدیق شدہ نہیں ہے. کچھ اسرائیلی میڈیا نے الزامات لگائے کہ اس آگ میں فلسطینی عنصر ملوث ہو سکتے ہیں، مگر تاحال کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. یہ دعویٰ ایک بار پھر ایک سازش کو بو دیتا ہے جو اکثر مظلوم فلسطینیوں کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو قدرت خاموش نہیں رہتی. کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جب اسرائیلی حکومت غزہ پر حملے کرتی ہے، جب مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر گولی چلتی ہے، جب مظلوموں کی چیخیں آسمان پر جاتی ہیں، تو کچھ ہی دنوں بعد وہاں آگ بھڑک اٹھتی ہے؟ معصوم بچوں پر بمباری، گھروں کی تباہی اور مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کی گئی. کیا یہ ممکن ہے کہ ان مظلوموں کی آہ عرش تک نہ پہنچے؟ آج جب اسرائیل کی زمین آگ سے جھلس رہی ہے، مسلمان دل میں یہی سوچتے ہیں کہ رب کی طرف سے ایک وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب فرعون نے ظلم کیا تو دریا میں ڈبا دیا گیا. جب قوم لوط نے نافرمانی کی تو زمین نے انہیں نگل لیا. تو کیا اسرائیل کے لیے یہ آگ ایک اشارہ نہیں؟ آج دنیا کے طاقتور یہود و نصارہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مظلوموں کی دعائیں بے اثر ہے، تو یہ آگ ان کے غرور کو جلا کر خاکسار کرنے آئی ہے. لیکن یہ آگ تل ابیب میں ہی کیوں لگی؟ کیونکہ تل ابیب اسرائیل کا ایک مشہور شہر ہے جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے، اور اس کا شمار اسرائیل کے اہم ترین شہروں میں ہوتا ہے. تل ابیب کا نام عبرانی زبان کے لفظ تل یعنی کہ پہاڑ اور ابیب یعنی کہ گندم کے سنہری رنگ سے آیا ہے، جو اس شہر کی ترقی اور زرخیزی کو ظاہر کرتا ہے. تل ابیب کا قیام 1909 میں یروشلم کے قریب ایک چھوٹے سے کیمپ کے طور پر ہوا تھا جسے اہوزہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اس وقت اس شہر میں صرف 66 یعنی 67 خاندان ہی آباد تھے. لیکن 1920 کی دہائی تک تل ابیب نے بڑی تیزی سے ترقی کی اور ایک جدید شہر کی شکل اختیار کر لی. تل ابیب کے بانیوں میں زیادہ تر یورپی یہودی شامل تھے جنہوں نے فلسطین میں اپنی ریاست کی تشکیل کے لیے جدوجہد کی. تل ابیب اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے معروف ہے، حالانکہ عالمی سطح پر یروشلم کو دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. تاہم تل ابیب وہ شہر ہے جہاں اسرائیلی حکومت کی زیادہ تر سیاسی، اقتصادی اور انتظامی سرگرمیاں ہوتی ہیں. یہاں کئی اہم سرکاری دفاتر، تجارتی کمپنیاں اور بین الاقوامی تنظیمیں واقع ہیں. تل ابیب اسرائیل کی اقتصادی بنیاد ہے، جہاں اسرائیل کے سب سے بڑے کاروباری اور مالی ادارے واقع ہیں. تل ابیب کی اسٹاک ایکسچینج دنیا کے اہم ترین مالی مراکز میں سے ایک ہے. شہر میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے بھی موجود ہیں، جن میں تل ابیب یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے شامل ہیں. آج تل ابیب ایک جدیدیت اور عالمی شہرت کا حامل شہر ہے، جو ایک طرف
اسرائیل کی اقتصادی ترقی کو نمایاں کرتا ہے، دوسری طرف عالمی سطح پر اسرائیل کی معاشرت کی علامت بن چکا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ مگر آج ایک سوال چپ چاپ ہمارے ضمیر سے پوچھ رہا ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ جب فلسطین جل رہا ہو، جب کشمیر کا ہر نوجوان قید میں ہو، جب شام کی گلیاں میں لاشیں پڑی ہوں، جب روہنگیا کے بچوں کو سمندر نگل رہا ہو اور چینی مسلمان اذیت میں ہو، تو کیا امت مسلمہ خاموش رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ہر اسلامی ملک اپنے مفاد میں الجھا ہوا ہے۔ کیوں ہم نے مظلوموں کی آہ کو معمول بنا لیا ہے؟ کیوں مسجد اقصی میں خون بہتا ہے اور مسلم دنیا میچ دیکھتی ہے؟ کیوں ہمارے حکمران مصلحت، تجارت اور طاقتوروں سے ڈرتے ہیں؟ اور کیوں ہماری زبانیں خاموش اور دل سن ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد فرض ہے، مگر ہم نے قرآن کو طاق پر رکھ دیا اور مظلوموں کو وقت کی ٹھوکروں پر چھوڑ دیا۔ ہم نے کبھی سوچا اگر آج ہم نہ بولے تو کل ہم پر بھی ظلم ہو سکتا ہے؟ اگر آج ہم مظلوموں کے خلاف نہ اٹھے تو تاریخ ہمیں بھی بے حس کہے گی۔ اگر آج ہم فلسطین، کشمیر، غزہ، شام، یمن اور برما کے لیے نہ جاگے تو کل ہمارا نام بھی ان فہرست میں نہ ہو جنہوں نے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مظلوم کبھی بھی یار و مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ ہمیشہ حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور مظلوموں کی دعائیں قبول کرے۔ اللہ حافظ۔